الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانی ان یکون بعض الاعداد متداخلا فی البعض، اور قواعد اربعہ بین الرؤوس والرؤوس میں سے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ بعض اعداد بعض سے نسبت تداخل رکھتے ہیں، فالحکم فیہا ان یضرب اکثر الاعداد فی اصل المسئلہ، تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ بڑے عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیا جائے، مثل 4 زوجات و 3 جدات و 12 عما، جیسے کہ 4 بیویاں، 3 دادیاں اور 12 چچا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ نے رؤوس اور رؤوس کے مابین جاری ہونے والے قواعد اربعہ میں سے دوسرا قاعدہ بیان فرمایا ہے، جو قاعدہ تداخل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قاعدہ تداخل کا حاصل یہ ہے کہ رؤوس اور سہام کے مابین سب سے پہلے نسبت دیکھی جائے گی۔ اگر نسبت تماثل ہے چھوڑ دیا جائے گا، اگر نسبت تداخل ہے تو عدد رؤوس کے عدد دخل کو محفوظ کیا جائے گا، اور اگر رؤوس اور سہام کے مابین نسبت توافق ہے تو عدد رؤوس کے عدد وفق کو محفوظ کیا جائے گا، اور اگر سہام اور رؤوس کے مابین نسبت تباین ہے تو عدد رؤوس کے کل کو محفوظ کر لیا جائے گا۔ بعدہ محفوظ کردہ اعداد کے مابین نسبت دیکھی جائے گی۔ اگر سارے اعداد میں نسبت تداخل ہو تو بڑے عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیا جائے، اور پھر اسے عدد مضروب بنا کر اصل مسئلے سے ملے ہوئے سہام میں ضرب دے دیا جائے تو مسئلہ تصحیح شدہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ اس کو بورڈ پر ہم سمجھتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ قاعدہ تداخل۔ مسئلے میں 4 بیویاں ہیں، عدم اولاد کی وجہ سے ان کو ربع دے دیا، 3 دادیاں ہیں، عدم حواجب ثلاثہ کی وجہ سے سدس دے دیا، 12 چچا ہیں، وہ عصبہ بن گئے۔ پہلے لائن کا ربع دوسرے لائن کے بعض کے ساتھ جمع ہوا۔ مخارج الفروض کا قاعدہ نمبر 4، اذا اختلط الربع من الاول بكل الثاني او ببعضه فهو من 12 کی روشنی میں مسئلہ 12 سے بنا۔ 12 کا ربع 3 ہے، وہ 4 زوجہ کو مل گیا، 12 کا سدس 2 ہے، 3 جدہ کو مل گیا، ما باقی 7 ہے جو 12 چچاؤں کو مل گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں تینوں طائفوں پر کسر واقع ہے، کیونکہ 4 رؤوس پر 3 سہام برابر تقسیم نہیں ہو سکتے، 3 رؤوس پر 2 سہام برابر تقسیم نہیں ہو سکتے، 12 رؤوس پر 7 سہام برابر تقسیم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے عدد رؤوس اور سہام کے مابین نسبت دیکھی، تو عدد رؤوس 4 اور سہام 3 میں نسبت تباین ہے، لہٰذا کل عدد رؤوس 4 کو ہم نے یہاں محفوظ کر لیا۔ عدد رؤوس 3 اور سہام 2 کے مابین نسبت تباین ہے، لہٰذا ہم نے عدد رؤوس 3 کو یہاں محفوظ کر لیا۔ عدد رؤوس 12 اور سہام کے مابین نسبت تباین ہے، لہٰذا کل عدد رؤوس 12 کو ہم نے یہاں محفوظ کر لیا۔ اب 4 اور 12 میں تداخل کی نسبت ہے، کیونکہ 4 نے 12 کو 3 مرتبہ میں فنا کر دیا، اسی طرح 3 اور 12 میں بھی تداخل کی نسبت ہے، کیونکہ 3 نے 4 کو 4 مرتبہ کے اندر فنا کر دیا، 3 چوک 12۔ اب سب سے بڑا عدد 12 ہے، لہٰذا فالحکم فیہا ان یضرب اکثر الاعداد کی روشنی میں ہم نے 12 کو لے کر اصل مسئلہ 12 میں ضرب دیا، تو 12 کو جب 12 میں ملٹیپلائی کیا تو حاصل ضرب 144 آئے۔ عدد مضروب 12 کو لے کر اصل مسئلے سے ملے ہوئے سہام 3 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 36 آیا۔ اب 36 کو 4 پر تقسیم کیا جائے گا تو فی نفر 9 حصہ ہر بیوی کو مل جائے گا۔ اسی طرح عدد مضروب 12 کو لے کر ہم نے 2 میں ضرب دیا تو 12 دونی 24 حاصل ضرب آیا۔ اب 24 کو جب 3 جدہ پر تقسیم کریں گے تو ہر جدہ کو بلا کسر 8 حصے مل جائیں گے۔ اسی طرح 12 کو لے کر ہم نے 7 میں ضرب دیا تو 84 آیا۔ اب اس 84 کو ہم جب 12 پر تقسیم کریں گے تو ہر چچا کو 7 حصے بلا کسر مل جائیں گے۔
اس طریقے سے جو کسر واقع ہوا وہ یہاں پر تصحیح کے قاعدے کے روشنی میں ختم ہو گیا. یہ تھا قاعدہ تداخل. تیسرا قاعدہ ہے قاعدہ توافق. قاعدہ توافق کو مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت میں یوں بیان فرمایا: والثالث، تیسرا قاعدہ یہ ہے یوافق بعض الاعداد بعضا، کہ بعض عدد بعض سے نسبت توافق رکھتے ہوں. فالحکم فیہا ان یضرب وفق احد الاعداد فی جمیع الثانی، چنانچہ اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ کسی بھی ایک عدد کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیا جائے. ثم ما بلغ فی وفق الثالث، پھر جو مبلغ یعنی حاصل ضرب آئے اس کو تیسرے عدد کے وفق میں ضرب دے دیا جائے. ان وافق المبلغ الثالث، اگر حاصل ضرب اور تیسرے عدد کے مابین نسبت توافق ہو. وَإِلَّا فَالْمَبْلَغُ فِي جَمِيعِ الثَّالِثِ، ورنہ حاصل ضرب کو تیسرے عدد کے کل میں ضرب دے دیا جائے. ثُمَّ الْمَبْلَغُ فِي الرَّابِعِ كَذَلِكَ، پھر حاصل ضرب کو اسی طرح چوتھے عدد میں ضرب دیا جائے. اگر توافق کی نسبت ہو تو وفق میں، اگر توافق کی نسبت ہو تو اس کے عدد وفق میں، اور اگر تباین کی ہو تو کل عدد میں. ثم المبلغ فی اصل المسئلہ، پھر حاصل ضرب کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا جائے. کاربع زوجات وثمانی عشرۃ بنتا وخمس عشرۃ جدۃ وستۃ اعمام، جیسے کہ 4 بیویاں، 18 بنات اور 15 جدہ اور 6 چچا. اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے قاعدہ توافق کو بیان فرمایا ہے. قاعدہ توافق کا حاصل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہی عمل کریں گے جو ہم نے قاعدہ تداخل میں کیا، کہ رؤوس اور سہام کے مابین نسبت دیکھی جائے گی. اگر تماثل کی ہے فلا حاجت الی الضرب، چھوڑ دیا جائے گا. تداخل کی ہو تو عدد رؤوس کے عدد دخل کو، توافق کی ہو تو عدد رؤوس کے عدد وفق کو، تباین کی ہو تو عدد رؤوس کے کل کو اعداد محفوظہ کے خانے میں محفوظ کر لیا جائے گا. اس کے بعد محفوظ کردہ اعداد کے مابین ہم نسبت دیکھیں گے. اگر سارے اعداد کے مابین نسبت توافق ہو تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیا جائے. اسی طرح عمل کرتے ہوئے آخری عدد کے وفق کو اصل مسئلہ کے کل میں ضرب دے دیا جائے، اور پھر اس عدد کو عدد مضروب بنا کر اصل مسئلے سے ملے ہوئے سہام میں ضرب دے دیا جائے. تو جو کسر مسئلے کے اندر واقع ہوا ہے وہ اس قاعدہ توافق کی مدد سے ختم ہو جائے گا. جیسے کہ ہم اس کو بورڈ پر مثال سے سمجھتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں قاعدہ توافق کی مثال ہے. مسئلے کے اندر مصنف علیہ الرحمہ جو مثال پیش کی ہے وہی مثال ہم نے یہاں بورڈ پر لکھی ہے کہ 4 زوجہ بنات کی وجہ سے سمن دے دیا، 18 بنات متعدد ہونے کی وجہ سے انہیں ثلثان دے دیا، 15 جدہ عدم حواجب ثلاثہ کی وجہ سے انہیں سدس دے دیا، 6 چچا عصبہ بن گئے. پہلے لائن کا سمن دوسرے لائن کے باس کے ساتھ جمع ہوا. مخارج الفروض کا قاعدہ نمبر 5، وَإِذَا اخْتَلَطَ السُّمُنُ مِنَ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ 24 کی روشنی میں یہاں 24 سے مسئلہ بنا. 24 کا سمن 8واں حصہ 3 ہوتا ہے، وہ ہم نے 4 زوجہ کو دے دیا. ثلثان 16 ہوتا ہے، وہ 18 بنات کو مل گیا. سدس 4 ہوتا ہے، وہ 15 جدہ کو مل گیا. بچا 1، وہ 6 چچاؤں کو مل گیا. آپ غور کریں یہاں سارے کے سارے طائفوں پر کسر واقع ہے. کس طریقے سے کہ 4 زوجہ کے عدد رؤوس 4 پر 3 بلا کسر تقسیم نہیں ہو سکتا. اسی طرح 18 بنات پر 16 سہام برابر تقسیم نہیں ہو سکتے. 15 جدات پر 4 سہام برابر تقسیم نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے 6 چچا پر 1 سہام جو یہاں ملا ہے یہ برابر تقسیم نہیں ہو سکتا. معلوم یہ ہوا کہ سارے کے سارے طائفوں پر کسر واقع ہے. لہذا سب سے پہلا عمل ہمارا یہ ہوگا کہ عدد رؤوس اور عدد سہام کے مابین نسبت دیکھی جائے گی. لہذا ہم نے عدد رؤوس 4 اور سہام 3 کے مابین نسبت دیکھی تو ہمیں نسبت تباین ملی. اس وجہ سے 4 کو ہم نے یہاں محفوظ کر لیا. 18 اور 16 کے مابین توافق بالنصف ہے، اس لیے کہ 2 نے 16 کو 8 مرتبہ میں اور اسی 2 نے 18 کو 9 مرتبہ میں کاٹ دیا. تو ہم نے یہ لکیر کھینچ کر یہ 9 عدد وفق لکھ دیا اور اسی 9 کو اٹھا کر ہم نے یہاں محفوظ کر لیا. اسی طرح 15 اور 4 کے مابین نسبت تباین ہے، اس لیے کل عدد رؤوس 15 کو ہم نے یہاں محفوظ کر لیا. 6 اور 1 کے مابین نسبت تباین ہے، لہٰذا 6 کو ہم نے یہاں محفوظ کر لیا. اب محفوظ کردہ اعداد 4، 9، 15 اور 6 ہیں. ہم نے ان کو ترتیب سے سب سے چھوٹا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا
لکھ دیا 4 6 9 15۔ اب آپ غور کریں کہ سب سے پہلے ہم ان چاروں میں سے یہ پہلے دو عدد لیتے ہیں 4 اور 6۔ تو 4 اور 6 کے مابین نسبت توافق بالنصف ہے، اس لیے کہ چھوٹا عدد 4 بڑے عدد 6 کو مکمل طور پر فنا نہیں کر رہا ہے، اور تیسرا عدد 2 نے 4 کو 2 مرتبہ میں اور 6 کو 3 مرتبہ میں فنا کر دیا، لہذا 6 کا عدد وفق 3 آیا اور 4 کا عدد وفق 2 آیا۔ اب 4 کے عدد وفق 2 کو یا تو 6 کے کل میں ضرب دے دو، یا 6 کے عدد وفق 3 کو 4 کے کل میں ضرب دے دو۔ دونوں صورتوں کے اندر حاصل ضرب 2 کو 6 میں ضرب دیں گے تو بھی 12 آئے گا، اور 6 کے عدد وفق 3 کو 4 میں ضرب دیں گے تو بھی 12 آئے گا۔ اب 12 حاصل ضرب اور 9 کے مابین ہم نے نسبت دیکھی تو دونوں کے مابین توافق بالثلث ہے، کیونکہ 3 نے 12 کو 4 مرتبہ میں اور 9 کو 3 مرتبہ میں فنا کر دیا۔ اب 9 کے عدد وفق 3 کو آپ 12 میں ضرب دے دو، یا 12 کے عدد وفق 4 کو 9 کے کل میں ضرب دے دو، تو ظاہر سی بات ہے 12 کے عدد وفق 4 کو اگر آپ 9 کے کل میں ضرب دیتے تو 36 آئے گا حاصل ضرب، اور اسی طریقے سے 9 کے عدد وفق 3 کو آپ 12 میں ضرب دیں گے تو 12 کا 12 12 24 12 3 36 تو بھی 36 آئے گا۔ اب 36 اور 15 کے مابین ہم نے نسبت دیکھی تو ان کے مابین نسبت توافق بالثلث ہے، کیونکہ یہاں پر بھی 3 نے 15 کو 3 کا 3 3 دونی 6 3 تیا 9 3 چوک 12 3 پچے 15 5 مرتبہ میں کاٹا، اور اسی 3 نے 36 کو 12 مرتبہ میں کاٹا، تو 36 کے عدد وفق 12 کو 15 میں ضرب دو، یا 15 کے عدد وفق 5 کو 36 میں ضرب دو، دونوں صورتوں میں حاصل ضرب 180 آئے گا۔ اب 180 جو فائنل حاصل ضرب ہے اس کو ہم نے یہاں اصل مسئلہ 24 میں ضرب دیا، تو 180 کو جب 24 سے ملٹیپلائی کیا گیا تو 4320 یہ حاصل ضرب آیا۔ عدد مضروب 180 کو ہم نے جب اصل مسئلے سے ملے ہوئے سہام 3 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 540 آیا۔ 540 کو جب ہم نے 4 پر تقسیم کیا تو فی نفر 135 حصہ ہر بیوی کو بلا کسر مل گیا۔ اس طرح جو کسر واقع ہوا وہ اس عمل کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ پھر 180 کو اصل مسئلہ 24 سے ملے ہوئے سہام 16 میں ہم نے ضرب دیا تو 2520 آیا، اور اس 2520 کو جب ہم نے 18 بنات پر تقسیم کیا تو ہر بنت کو 160 حصہ بلا کسر مل گیا۔ اسی طرح 180 عدد مضروب کو ہم نے 4 سہام میں ضرب دیا تو 720 حاصل ضرب آئے۔ 720 کو ہم نے جب 15 رؤوس پر تقسیم کیا تو 48 حصہ ہر جدہ کے حصے کے اندر آ گیا۔ اس طرح بلا کسر ہر جدہ کو اس کا حصہ مل گیا۔ اسی طرح 180 کو جب ہم نے 1 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 180 آیا۔ 180 کو جب ہم نے 6 چچاؤں پر تقسیم کیا تو ہر چچا کو 30 حصے بلا کسر مل گئے۔ اس طریقے سے جو کسر مسئلے کے اندر ہر طائفے پر واقع ہوا وہ قاعدے توافق کی مدد سے ختم ہو گیا۔ عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں قواعد اربعہ میں سے قاعدہ تداخل اور قاعدہ توافق پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں قاعدہ تباین پر گفتگو کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔